لاہور میں واقع تاریخی بادشاہی مسجد کس نے تعمیر کروائی تھی؟ اس سوال کا جواب تقریباً سبھی کو آتا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو شاید انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جو یہ بات جانتے ہوں کہ اورنگزیب نے سندھ کے شہر روہڑی میں بھی ایک مسجد بنوائی تھی، جسے مقامی لوگ اورنگزیب مسجد یا میر یعقوب والی مسجد کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دیگر صوبوں میں بسنے والے اس تاریخی مسجد کے وجود سے یکسر بے خبر ہیں۔ روہڑی کا پہاڑی سلسلہ آثار قدیمہ کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ روہڑی اور سکھر کی پہاڑیاں مختلف ادوار میں تاریخی اور ثقافتی ورثے کا مرکز رہی ہیں۔ اس کے گرد و نواح میں اب بھی تاریخی آثار اور عمارات موجود ہیں، جن میں عہد مغلیہ کی عمارتیں یکسر نمایاں ہیں۔ ایسے ہی آثار میں سے ایک روہڑی کی اورنگزیب مسجد بھی ہے، مگر بدقسمتی سے اس پر زیادہ تحقیق یا مطالعہ نہیں کیا گیا۔ روہڑی شہر کے جنوب اور ریلوے اسٹیشن کے مشرق میں ریلوے لائن اور قومی شاہراہ کے بیچوں بیچ ایک زموحالی اور خستہ مٹی کا قلعہ سا بنا ہوا ہے، جو کوٹ میر یعقوب علی شاہ کے نام سے موسوم ہے۔ وہ ایک مغل نواب تھے۔ اس کچے قلعے کے اندر ریلوے لائن کی جانب ایک پہاڑی ٹیلے پر بہت بڑی اور شاندار کچی عمارت کھڑی ہے، جو ریلوے لائن اور قومی شاہراہ پر سے گزرتے ہوئے بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس عمارت کو مسجد اورنگزیب یا میر یعقوب والی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دوہرے نام کا سبب یہ ہے کہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کی ہدایت و احکامات پر بھکر میں مقیم ان کے نواب میر یعقوب علی شاہ نے تعمیر کروائی تھی۔ بھکر قلعے کی فتح کو یادگار بنانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اس عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر کے احکامات دیے، جن پر نواب بکر میر یعقوب علی شاہ رضوی نے فوری طور پر عمل درآمد شروع کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 677 ہجری میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، یعنی ٹھٹھا والی مسجد شاہ جہانی کی تعمیر سے ٹھیک 25 برس بعد۔ لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی مسجد کے آثار اپنی وسعت اراضی اور کوٹنما چہار دیواری کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بقول ہنری کزنس، یہ کھنڈرات اب اتنے خستہ حال ہو چکے ہیں کہ نگہداشت یا تحفظ وغیرہ کے قابل نہیں رہے، لیکن ان کھنڈرات کو موجودہ شکل و حالت میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے، یا کم از کم ان کا مزید خستہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ موجودہ ڈھانچے کی بنیاد پر اس عمارت کا ماڈل بھی بنایا جا سکتا ہے۔ زیادہ کشادہ چار دیواری اور احاطے والی اس عمارت کا رقبہ 150 ضرب 100 فٹ ہے، جو کم و بیش ٹھٹھا والی شاہ جہانی مسجد کے برابر ہے، جس کا رقبہ 169 ضرب 97 فٹ ہے۔ یہ پوری عمارت کچی اینٹوں کی چنائی سے تعمیر کی گئی ہے، جو بناوٹ کے لحاظ سے یکتا و بے نظیر ہے۔ ایسی اینٹیں سندھ میں کہیں بھی کسی عمارت میں بھی نہیں پائی گئی۔ ہر اینٹ کا سائز 2 ضرب 2 فٹ اور موٹائی صرف 1 انچ ہے۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے اوپر والی محراب کی ساخت میں البتہ پکی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ پکی اینٹوں کی ساخت اور سائز وہی ہے اور دور مغلیہ سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس کے مغرب میں نماز کے لیے ڈھکی ہوئی عمارت 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اندرونی مغربی حصہ یکساں رقبے والے کمروں میں تقسیم شدہ ہے، جن میں سے وسطی کمرے میں محراب و منبر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کمرے کی حد تک چوکور ہیں۔ ان کے اوپر 3 بڑے گنبدوں کے شکستہ آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ گنبدوں کے نیچے محرابیں ایک دوسرے سے ایسے کراس کرتی ہیں کہ شہد کے چھتے کا سا منظر لگتا ہے۔ گنبدوں والے کمرے سے آگے ڈھکے ہوئے حصے میں ایک چھت والا دالان نظر آتا ہے، جس کے مشرق میں وسیع اور کھلا صحن واقع ہے۔ اس دالان کی دونوں جانب کونوں پر یعنی شمال اور جنوب میں 2 بڑے میناروں کا خستہ حال اور شکستہ ڈھانچہ اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی لمبائی گردش حالات کی وجہ سے 30 سے 35 فٹ تک باقی رہ گئی ہے۔ صحن کے بیرونی دروازے والی عمارت سے لے کر اندرونی دالان والے میناروں تک دونوں جانب چھوٹے حجروں کی قطار ہے، جن کی چھت پر چھوٹے چھوٹے گنبد سایہ کناں ہوتے تھے، مگر اب صرف ان کے آثار باقی ہیں۔ یہ حجرے شاید مسجد کے ساتھ ملحق مدرسے کے طلباء کے لیے اقامت گاہ کا کام دیتے ہوں گے۔ حجروں کی قطاروں، ڈھکے ہوئے حصے اور بیرونی داخلی عمارت کے حلقے میں ایک کشادہ اور وسیع مستطیل شکل کا صحن ہے، جس کے بیچوں بیچ کبھی ایک بڑا حوض ہوتا تھا۔ درمیان میں ایک کمرہ ہے جس کا مشرقی دروازہ باہر کی جانب کھلتا اور مغربی دروازہ مسجد کے صحن کی طرف کھلتا ہے۔ اس کمرے کے اوپر بھی بڑا گنبد ہوتا تھا، جس کے کچھ حصے اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس بیرونی گزرگاہ والے اہم ہال کے دونوں طرف ایک چھوٹا کمرہ ہے، جس کے اوپر بھی کبھی 2 گنبد بنے تھے۔ ان تینوں گنبدوں کی ساخت اور طرز تعمیر بھی وہی ہے جو اندرونی عبادت والے کمروں کے گنبدوں کی ہے۔ اس بیرونی داخلی عمارت کے دونوں کناروں پر یعنی شمال اور جنوب میں 2 مینار ہیں۔ آج بھی انہیں دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ مینار جب اپنی اصلی حالت میں ہوں گے تو کتنے پرکشش اور شاندار نظر آتے ہوں گے۔ یہ مینار ہی مسجد اورنگزیب کو تعمیر کے لحاظ سے شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا سے نمایاں اور منفرد بناتے ہیں۔ ان میں سے بیرونی گزرگاہ والے میناروں کی سیڑھیاں اب بھی اسی حالت میں ہیں کہ ان پر چڑھا جا سکتا ہے۔ روہڑی کی سرزمین پر موجود آثار و شواہد بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی بنیاد پتھر سے رکھی گئی تھی، بعد ازاں چنائی پکی اینٹوں سے تقریباً 1 فٹ کی گئی اور باقی ساری عمارت کچی اینٹوں کی چنائی سے تعمیر ہوئی۔ اندرون خانہ دیواروں کو کاشی کی اینٹوں سے سجایا گیا ہے۔ نماز کے کمروں اور بیرونی داخلے والے کمروں میں اب بھی کہیں کہیں کاشی کی نیلے رنگ کی اینٹیں دور سے چمکتی نظر آتی ہیں۔ باقی اکثر دیواریں اس آرائش کے زمانے کی ستم ظریفی اور اپنوں کی بے توجہی کی وجہ سے محروم ہو گئی ہیں۔ مرکزی محراب کے اوپر والی کاشی کی گرل اب بھی سلامت ہے۔ مسجد کی دیواروں پر جپسم اور چونے کا پلستر کیا گیا ہے، جو اب صرف 1-2 مقامات پر ہی نظر آتا ہے، باقی سارا ختم ہو چکا ہے۔
یہ عظیم ثقافتی ورثہ مسلسل بے توجہی کا شکار رہا۔ مقتدر حلقوں سے تو کوئی کیا شکایت کرے جب مقامی لوگ اس جگہ کی اینٹیں نکال کر لے گئے اور اپنے مکانات اور آباء و اجداد کی قبروں پر لگا دی۔ بہرحال آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ اورنگ زیب مسجد اس نہج تک کیسے پہنچی۔ اگر اس آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے گئے تو اپنے وجود کا ایک خاموش ثبوت خود زمیں بوس ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔